مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچ پائیں گے۔ ہم ہر قسم کے ٹیسٹ اور علاج کر چکے ہیں۔ جس دن سے یہ مریض آیا ہے اس کی حالت مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ اس کے گھر والوں نے اس بارے میں کیا بتایا؟ وہ بتا رہے تھے کہ کچھ دن پہلے رات کو اس نے کمرے کی دیوار پر ایک بہت بڑی چھپکلی دیکھی تھی۔ اس کے بعد سے بیمار پڑ گیا۔ یہ مسئلہ میڈیکل نہیں لگتا۔ میں اس کے بھائی سے بات کرتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب کے بھائی کا مسئلہ میڈیکل ہے۔ میرا مشورہ ہے اب انہیں کسی روحانی علاج والے کے پاس لے جائیں۔ بیٹا ابراہیم، آج تم کام پر نہیں گئے؟ ابراہیم: نہیں ابو، کمپنی نے کل مجھے نوکری سے نکال دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی خاص وجہ بھی نہیں بتائی۔ ہر کمپنی کچھ دن بعد مجھے فارغ کر دیتی ہے۔ چچا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ابراہیم: ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی روحانی علاج والے کے پاس لے جاؤں۔ کل میں بابا جی کے پاس جاتا ہوں۔ جو کہنا ہے بابا جی کو اونچی آواز میں کہو، انہیں کم سنائی دیتا ہے۔ ابراہیم: بابا جی، میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر بھی سمجھ نہیں پا رہے۔ سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں۔ بابا جی: او، سمجھ گیا، تم چاہتے ہو تمہارے بھائی کے ٹیسٹ خراب نکلے۔ ابراہیم: نہیں بابا جی، میں چاہتا ہوں میرا بھائی ٹھیک ہو جائے۔ بابا جی، تمہاری پھوپھو نے اس پر کالا جادو کیا ہے۔ ابراہیم: ہماری تو کوئی پھوپھو نہیں۔ بابا جی، تمہارے بھائی کی بیوی کی تو پھوپھو ہوگی نا؟ ابراہیم: جی ہے۔ بابا جی، اسی نے کالا جادو کیا ہے۔ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ ابراہیم: 1.5 لاکھ۔ بابا جی، کل ایک سفید بکری لے آنا۔ شکر ہے نیلے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ ابراہیم: جادو اب اتاریں گے بکری؟ بابا جی، بکری ذبح کر کے جادو اتاروں گا۔ خادم: بابا جی، بکری آ رہی ہے تو برتن دھو لوں؟ بابا جی، کتنی دفعہ کہا ہے گاہک کے سامنے نہ بولا کر۔ خادم: اچھا بابا جی، میں سالن گرم کرتا ہوں۔ یہ پاگل خانے سے بھاگا ہوا یہاں کیسے آ گیا؟ لڑکا: بابا جی، اپنے تعویذ دیا تھا کہ محبوب قدموں میں آئے گا۔ لڑکی کے بھائیوں نے مار مار کر میری ٹانگیں توڑ دیں۔ بابا جی، دیکھو کوئی تو تمہارے قدموں میں آیا۔ لڑکا: مگر اب تو میرے قدم ہی نہیں رہے، اب میں ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بابا جی، وہ کون سے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں؟ لڑکا: کالے۔ بابا جی، 3 کالی بکریاں لے آؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لڑکا: ٹھیک ہے بابا جی۔ کیوں ان جعلی عاملوں کے چکر میں پڑے ہو؟ قریب ہی ایک خانقاہ ہے، وہاں پیر قرشی ہیں، ان سے ملو۔ حضرت بھائی کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ کل میں خود ہسپتال آؤں گا۔ لگتا ہے میرا نافرمان بھائی پھر کوئی شیطانی عمل کر رہا ہے۔ پیر صاحب، تمہارا اب اس گھر میں رہنا ناقابل برداشت ہے، سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ بھائی، جا رہا ہوں، لیکن آج رات میں ایک ایسی طاقت کو جگاہے گا جس سے پوری دنیا میرے سامنے جھکے گی۔ مجھے بلانے کی ہمت کیسے کی؟ اب تم میرے غلام ہو۔ تم میں اتنی طاقت نہیں، اب تمہارا وقت ختم اور حکومت میری۔ بہت سستا مکان ملا، مالک نے کہا تھا جنوت ہے۔ میں جنوت پر یقین نہیں رکھتی۔ تم نے غلطی کی، اب تم اور تمہاری نسلیں کبھی خوش نہیں رہیں گی۔ بھائی، کسی کے ساتھ چلنے کا احساس ہوتا ہے۔ سر پر کچھ گرا تھا، تب سے درد ہے۔ بھائی، ہمارا سارا پیسہ غائب ہے۔ خوشحال زندگی تباہ ہو گئی۔ پیر صاحب، تمہارے آبا ایک آصب زدہ گھر میں رہتے تھے۔ اس گھر کی نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ حل: پانی میں پاؤں ڈال کر 1100 مرتبہ او آقاور پڑھو۔ 40 90 120 دن جاری رکھو۔ تمہاری کھوئی خوشیاں واپس آئیں گی۔ ابراہیم: حضرت بھائی اب ٹھیک ہے، ڈاکٹر حیران ہیں۔ پیر صاحب: یہ عمل جاری رکھو، بیٹے کی بے روزگاری بھی ختم ہوگی۔ گھر بدلنے سے پہلے 4 کام لازمی کریں۔ سورہ سویں 81 بار پڑھے۔ آیت الکرسی گھر کے چاروں کونوں اور مرکز میں 11 بار پڑھے۔ ہر کونے میں 3 بار اذان دیں۔ چند دنوں تک غریبوں میں کھانا بانٹیں۔ بھائی، تمہیں صحت مند اور خوشحال دیکھ کر زندگی کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ اب تمہارا کاروبار بھی کامیاب ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔